بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا بہت قیمتی مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کی بدولت، روزوں کی بدولت اللہ رب العزت نے جیسے سحری کو بابرکت بنایا ہے، ثواب اور خیر کا ذریعہ بنایا ہے، ایسے ہی افطار کو بھی اللہ رب العزت نے ثواب کا، خیر کا، برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔ افطار کرنے کرانے میں بھی بہت بڑا اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ افطار کا مطلب صرف کھا لینا پی لینا نہیں ہے، افطار کا مطلب اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ افطار کا مطلب ایک ثواب اور خیر کا کام کرنا ہے۔ اس لیے جو روزے ہم رکھ رہے ہیں، رمضان المبارک میں دن جو ہمارے گزرتے جا رہے ہیں، افطار کے وقت خاص طور سے دو باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور افطار کے وقت ان دو چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی جو چیز ہے افطار کے وقت کرنے کی، پہلا جو کام پابندی سے ہمیں کرنا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا، اللہ کی شکر گزاری کرنا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، فرحت حین یفطر وفرحت حین یلقى ربہ، کہ جو روزے دار ہوتا ہے اس کو دو طرح کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور ایک خوشی اسے اس وقت ملے گی جب وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا۔ آخرت میں جو اجر و ثواب ہے، آخرت میں جو نعمتیں روزوں کی وجہ سے ملنے والی ہیں وہ طے ہے۔ دنیا میں بھی یہ جو افطار کا وقت ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، یہ مسرت کا موقع ہے، یہ ایسا موقع ہے جس میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ کس بات کا؟ شکریہ اس بات کا کہ ایک عبادت ہم نے انجام دی ہے، روزوں کے ایک فریضے کو ہم نے مکمل کیا ہے، روزے رکھنے کی ایک ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہمیں دی تھی، اس ذمہ داری کو ہم نے پورا کیا۔ شکریہ اس بات کا، اور اس بات کا بھی شکریہ اور اس بات کی بھی شکر گزاری کہ بہت ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے، ہمارے دسترخوان پر، ہمارے ٹیبل پر افطار کے موقع پر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ شکر گزاری کا موقع ہے۔ افطار کے وقت خاص طور سے اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا۔ افطار کے وقت جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، ان دعاؤں کے اندر بھی اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ افطار سے پہلے دعا سکھائی گئی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا ہے اور آپ کی دی ہوئی روزی کے ذریعے سے میں افطار کر رہا ہوں۔ افطار کے بعد دعا سکھائی گئی، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس ہماری ختم ہو گئی ہے اور ہماری جو رگیں ہیں وہ ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، ہمارے جسم کے اندر ٹھنڈک اتر گئی ہے، اور اجر و ثواب تو انشاءاللہ ضرور مل کے رہے گا۔ یہ جو دونوں دعائیں ہیں، افطار سے پہلے کی دعا، افطار کے بعد کی دعا، یہ دعائیں بھی اللہ کی شکر گزاری کے لیے ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ جو افطار کا وقت ہے، اس وقت میں کرنے کا جو خاص کام ہے وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور جو دوسرا کام افطار کے وقت میں کرنے کا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دعاؤں میں لگانا۔ یہ ایسا وقت ہے جس میں تمام بندوں کی، خاص طور سے روزے داروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم،
تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ پاک کبھی رد نہیں فرماتے، ریجیکٹ نہیں فرماتے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا گیا الصائم حتی یفطرا، افطار کے وقت روزے دار کی دعا۔ ایسے ہی اس میں امام العادل کا تذکرہ ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ اور مظلوم، لیکن اس روایت میں سب سے پہلے نمبر پر یہی ذکر ہے کہ روزے دار کی دعا ضرور قبول کر لی جاتی ہے۔ تو یہ جو افطار کا خاص موقع ہے، افطار سے ذرا سا پہلے کا جو وقت ہے، یہ وقت صرف کھانے پینے کی تیاری کا نہیں ہے، افطار کی دعوتیں کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت صرف ادھر سے ادھر بھاگنے اور بازاروں میں گھومنے پھرنے کا نہیں ہے، یہ وقت اللہ پاک کے حضور دعا کرنے کا ہے، اپنی دعاؤں کو اللہ پاک کے دربار میں رکھنے کا ہے، اپنی بات منوانے کا ہے۔ تو روزے کے دن، روزے کے موقع پر، افطار کے وقت میں یہ دو چیزیں خاص طور سے کرنی چاہیے۔ ایک اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، دوسرے زیادہ سے زیادہ اس موقع پر دعاؤں کا اہتمام کرنا۔